بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ٹی وی کے ناظرین، اگر آپ بہترین اور اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم آپ کے لیے بہترین اور اچھی ویڈیوز لے کے آئیں۔ سلام بھیا، مزاج ہیں، دیکھو کتنا سہانا موسم ہے، آؤ کھیلتے ہیں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، میرے پاس تم جیسے چھوٹے بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں۔ شیرو بکرے نے ٹنکو لومڑ کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ شیرو سے ڈانٹ کھانے کے بعد ٹنکو سر جھکائے جھیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا کہ اسے دوسری طرف بجلی بھیڑیا دکھائی دیا جو اپنے بچوں کے ساتھ مزے مزے سے نہا رہا تھا۔ بجلی بجلی، میں بھی آ جاؤں؟ ٹنکو نے اجازت لینے کے لیے پکارا۔ کیا تم نے مجھے آواز دی ہے؟ بجلی غصے سے بولا۔ ٹنکو نے فوراً جواب دیا، ہاں ہاں، میں نے تمہیں ہی آواز دی ہے۔ تم جیسے کمزور کا ہم جیسے طاقتور کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ یہاں جاؤ جاؤ، کسی اپنے جیسے کمزور کے ساتھ جا کر کھیلو۔ یہ کہہ کر بجلی بھیڑیا دوبارہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ بجلی اور شیرو کی باتوں سے بیچارہ ٹنکو بہت افسردہ ہوا۔ تبھی اس نے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے شیرو بکرے اور بجلی بھیڑیے دونوں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ بجلی، تم سمجھتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور چھوٹا ہوں۔ اگر میں تم سے رسے والے کھیل میں جیت جاؤں تو؟ ٹنکو نے بجلی کو مقابلے کی آفر دیتے ہوئے کہا۔ اچھا مذاق تھا، بجلی نے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مقابلہ کر کے دیکھو۔ لو، یا پھر تم ہارنے سے ڈرتے ہو؟ ٹنکو نے کہا۔ میں اور تم سے ڈروں؟ ٹھیک ہے، تمہیں اتنا ہی ہارنے کا شوق ہے تو آ جاؤ، میں ہی تمہیں ملوں گا، بجلی نے کہہ لگاتے ہوئے مقابلے کے لیے ہاں بھر لی۔ بجلی کے بعد ٹنکو شیرو کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا، تمہارے یہی خیال ہے نا کہ تم بڑے طاقتور اور میں چھوٹا کمزور ہوں؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا ہم دونوں میں سے طاقتور کون ہے، اور یہ تم کیسے ثابت کرو گے چھوٹو؟ شیرو نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تمہیں رسا کشی کے کھیل میں ہرا کر، ٹنکو نے اعتماد سے بھرپور جواب دیا۔ شیرو کی رضامندی دیکھ کر ٹنکو نے ہاتھ میں پکڑے رسی کا کنارہ اسے پکڑتے ہوئے کہا، چلو کھیل شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم ہار گئے تو دوبارہ مجھے تنگ نہیں کرو گے، شیرو نے رسے کا کنارہ پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، جب میں کہوں تب رسے کو کھینچنا، ٹنکو نے درخت کی طرف بھاگتے ہوئے کہا۔ درختوں کی دوسری طرف بیٹھے بجلی کو رسے کا دوسرا کنارہ پکڑا کر ٹنکو واپس درختوں کے پاس آ گیا اور ایک جھاڑو کے اندر چھپ کر زور سے چیخا، رسا کھینچو۔ شیرو نے مسکراتے ہوئے رسا کھینچا شروع کیا، لیکن جب دوسری طرف سے بھی رسا زور سے کھینچا گیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ادھر بجلی کو بھی رسا کھینچنے کے لیے بہت زور لگانا پڑ رہا تھا، تو وہ بڑبڑایا، یہ ٹنکو تو بہت طاقتور ہے۔ بیچ میں درخت ہونے کی وجہ سے شیرو نے اور بجلی میں سے کوئی بھی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے دونوں نے ایک دوسرے ہر طرف یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا مقابلہ ٹنکو سے ہے۔ مسلسل زور لگا کر دونوں کو سانس چڑھ گیا تھا، مگر کوئی بھی مکمل رسا اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جھاڑیوں میں چھپا ٹنکو دونوں کی حالت دیکھ کر ہنسی سے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر دونوں نے رسا چھوڑ دیا اور زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ دونوں کی یہ حالت دیکھ کر ٹنکو نے اپنا رسا اٹھایا اور خوشی سے اچھلتا کودتا گھر کی طرف چل پڑا، جبکہ شیرو اور بجلی سے ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹے سے ٹنکو نے انہیں کیسے ہرا دیا۔